اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ عثمان بن حنیف کو جو امیر المومنین نے خط لکھا ہے اس کا ایک حصہ تھا بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما اضلته السماء فشحت علیہا نفوس قوم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں فدق تھا، باغ فدق، لیکن یہ کہ وہ بھی ہمارے پاس رہنے نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ نہج البلاغہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دوں کہ لاہور میں علماء بورڈ ہے، علماء بورڈ۔ آج کل پتہ نہیں کون ہے، لاہور ہی کے علماء میں سے کوئی صاحب ہوں گے۔ یہ چنیوٹ میں شیخ صاحب کا ایک مدرسہ ہے، کلیت اہل البیت، اس کے جو پرنسپل تھے مرحوم مولانا مرتضیٰ قاضی، وہ جامع اہل بیت کے پڑھے ہوئے ہیں، اسی پنڈی کے علاقے کے تھے، وہ اس بورڈ میں تھے۔ ہماری نمائندگی علماء بورڈ میں مولانا مرتضیٰ قاضی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب بعض اہل سنت علماء نے جن جن کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، ان میں سے ایک نہج البلاغہ بھی تھا، جس کی کئی جو ہے نا وہ کئی اہل سنت علماء کرام نے شرحیں لکھی ہے، من جملہ ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے 24 جلد اس کی شرح لکھی ہے، اور آج کے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اس کتاب پر سرے سے پابندی لگا دو۔ اور بھی علماء کرام نے جو اس کی وہ کی ہے، کہتے ہیں کہ بحثیں ہوتی رہی، لیکن اکثر علماء کرام نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا اسلام کا یہ ایک علمی ذخیرہ ہے، اس پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ مفتی صاحب کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس فدق کے ذیل میں جلدی نا مفتی صاحب کی عبارت آپ کو وہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں فدق مدینے سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک سرسب و شاداب مقام تھا جو یہودیوں کی ملکیت تھا، اور سے سنیے، اور انہی سے سن 7 ہجری میں یہ علاقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کے طور پر حاصل ہوا، یعنی مسلمانوں نے لڑ کے زبردستی جو ہے وہ حاصل نہیں کیا۔ اس مصالحت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انہیں فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تو ان کی جنگجویانہ حوصلے پست ہو گئے۔ سلام ہو مفتی جعفر حسین کی روح اقدس پر۔ اور دیکھتے ہوئے کہ پیغمبر خدا نے کچھ یہودیوں کو پناہ طلب کرنے پر چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بھی رسول خدا کو پیغام صلح بھیج کر خواہش کی کہ ان سے فدق کا علاقہ لے لیا جائے اور ان کی سرزمین کو جنگ کی آماجگاہ نہ بنائی جائے۔ فدق آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی، جنگ نہیں کرتے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسلامیات کی 5ویں میں لکھا ہوا ہے جنگ خندق نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اور 6 میں لکھا ہوئی جنگ خندق نہیں ہوئی، بس وہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اتنے میں ایک آندھی چلی اور کفار ڈر کے بھاگ گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اگر ہم یہ جنگ خندق، یا ان کو یہ خطرہ تھا اگر ہم جنگ خندق کو لکھتے ہیں پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق۔ ہاں، اچھا، یہ بڑا پھر کیا ہوا ہے، پھر 6 کی اسلامیات کی 6 لکھی گئی ہے، اس میں ہے کہ جنگ خندق ہوئی، یعنی اتنے فاصلے پر۔ یہ میں نے کچھ دنوں کے لیے جو وزیر تعلیم بنا تھا رانا تنویر، اس کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، اس کو میں نے بتایا یار یہ دنیا مذاق اڑائی ہے آپ کی، اس کو ٹھیک کرو، یا ادھر بھی لکھو ہوئی ہے یا 6 میں بھی کہو کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے کہ بھئی جب 5ویں کتاب لکھی جا رہی تھی
اس وقت جنگ خندق نہیں ہوئی تھی، اور جب چھٹی کی کتاب لکھی جانے لگی وہ جنگ خندق ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بہرحال نہیں ہوئی، اور جو ہے نا وہ چنانچہ پیغمبر اکرم نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں امان دے دی، اور یہ علاقہ آپ کی خصوصی ملکیت قرار پا گیا۔ سمجھ گئے جی؟ مال غنیمت نہیں ہے جو کفار سے زبردستی چھینا گیا ہو، یہ آپ کی خصوصی ملکیت پا گیا، جس میں کسی اور کا دخل نہ تھا، کسی اور کا دخل نہیں تھا یا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ دوسرے مسلمانوں کا انہی اموال میں حصہ ہوتا ہے جنہیں جہاد کے نتیجے میں بطور غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ جہاں لڑے ہوں پھر جو ہے نا وہ مال غنیمت کو وہ رسول خدا مسلمانوں میں وہ جنہوں نے جنگ لڑی ہوتی تھی ان میں تقسیم کرتے تھے، اور جو مال بغیر فوج کشی کے حاصل ہو وہ مال فی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مال فی کہلاتا ہے، جو صرف پیغمبر کا حق ہوتا ہے، جس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کی آیت یہ ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ۔ ترجمہ یہ ہے جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بغیر جنگ کے دلوایا کہ جس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اس میں بریکٹ میں ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، اچھا اس کے بارے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے۔ اچھا، اور یہ اس کا ہے جی حوالہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 ہے، یہ جس کا ترجمہ ہو چکا، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فدق فوج کشی باغ ہوا تھا۔ اچھا، تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کانت فدقو خالصتا لرسول اللہ۔ فدق جو ہے لأنہم لم یجلبوا علیہا بخیل ولا رکاب، فدق رسول خدا سے مخصوص تھا کیونکہ اس میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔ تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ طے شدہ بات ہے۔ اچھا جی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں گھوڑائے تھے، اور یہ بھی مسلم حیثیت ہے کہ آن حضرت نے اپنی زندگی میں یہ علاقہ جناب سیدہ کو بطور ہبہ عطا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ چنانچہ ملا علی تقی تحریر فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا آپ کا کنز العمال ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ نوٹ کریں، کام دے گی چیزیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ تو طے پایا کہ فدق جو ہے رسول خدا کی ذاتی ملکیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، مال غنیمت نہیں تھا، باقی مسلمانوں کا اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ اچھا، اب آئیے یہ اس بات کی دلیل یا اس دعویٰ کی دلیل کی رسول خدا نے اپنی زندگی میں یہ فدق اپنی بیٹی حضرت زہرا علیہ السلام کو فدق دے دیا تھا۔ ان ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری کہتے ہیں لما نزلت وآت ذی القربى حقہ، اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی، قال النبی یا فاطمہ لک فدق، یہ آیت جب نازل ہوئی تو جو ہے نا وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا حق دے دو۔ اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی آپ نے فرمایا اے فاطمہ فدق تمہارا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کا حوالہ کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108۔ اچھا جی، اب یہ آگے رون لکھا ہے جب حضرت ابو بکر برسر اقتدار آئے تو انہوں نے حکومت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر جناب سیدہ سے لے کے اس کو اپنی تحویل میں لیا، حکومت کی تحویل میں لے لیا، حکومت کی تحلیل میں لے لیا، اور فدق ان سے قبضے لے لیا،
جیسے کہ ابن حجر تحریر کرتے ہیں. ابن حجر دو ابن حجر ہیں, ایک ابن حجر عسقلانی, ایک ابن حجر میثمی جس نے صواعق محرقہ لکھی ہے. صواعق محرقہ آپ کو ادھر سے مل جائے گی, یہ محمد علی بک ایجنسی کے پاس موجود ہے. اچھا چنانچہ ابن حجر کیا لکھتے ہیں جی؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فداک, حضرت ابو بکر نے فدق کو جناب زہرا سے لے کے حکومت کی تحویل میں لے لیا. ٹھیک ہے جی, انتزع کا وہ معنی نہیں کر رہا ہے جو ڈکشنری کے نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اپنی تحویل میں لے لیا. اچھا جی, جناب سیدہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حضرت ابوبکر سے احتجاج کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, حالانکہ رسول خدا اپنی زندگی میں مجھے ہبہ فرما چکے تھے. جس پر حضرت ابوبکر نے جناب سیدہ سے ہبہ کے گواہ طلب کیے. چنانچہ امیر المومنین اور ام ایمن نے ان کے حق میں گواہی دی, مگر حضرت کے نزدیک یہ شہادتیں قابل تسلیم نہیں سمجھی گئی اور جناب سیدہ کے دعویٰ کو غلط بیانی پر محمول کرتے ہوئے خارج کر دیا. بلازری لکھتے ہیں قالت فاطمہ لأبی بکر, حضرت زہرا نے حضرت ابوبکر سے فرمایا ان رسول اللہ جعل لی فدقا, فدق میرے بابا نے مجھے بطور ہبہ یا گفٹ دے دیا ہے, فآتنی ایہا, یہ آپ میرے حوالے کریں. وشہد لہا علی بن ابی طالب, اور جناب زہرا کے حق میں حضرت علی نے گواہی دے دی. فسألہا شاہدا آخر, کہا کہ یہ تو علی ایک گواہ ہوئے نا, عادل گواہ دو چاہیے. ٹھیک ہے جی, دو چاہیے. فشہدت لہا ام ایمن, چنانچہ جناب ام ایمن نے بھی امیر المومنین کے ساتھ حضرت زہرا کے حق میں گواہی دی. فقالت یا بنت رسول اللہ, دختر پیغمبر آپ کو الحمدللہ معلوم ہے انہو لا تجوز الا شہادت رجلین او رجلا وامرأتین, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی مدعی کا دعویٰ یا دو عادل مردوں سے ثابت ہوتا ہے یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتوں سے, اور ادھر تو یہ پورا نہیں ہے, ایک امیر المومنین ہے, دو خواتین نہیں ہے بلکہ ام ایمن ہے. اچھا جی, وہ لکھتے ہیں کہ ان شواہد کے بعد اس میں قطعاً گنجائش انکار نہیں رہتی کہ فدق پیغمبر کی مخصوص ملکیت تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو قبضہ دلا کر ہبہ کی تکمیل کر دی تھی, لیکن حضرت ابوبکر نے اس کو اپنے قومی تحویل میں لے لیا اور حضرت علی اور ام ایمن کی گواہی جو ہے وہ اس کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا. جی ہاں. اچھا جی, ایک تو یہ نقطہ یہاں انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو قضاوت کے اصول ہیں نا, قضاوت کے اصول, اس میں جب فریقین کسی عدالت میں آتے ہیں نا تو جج اور قاضی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فریقین میرے پاس آئے ہیں ان میں سے مدعی کون ہے اور مقابلے میں کون ہوتا ہے. مدعی علیہ بھی کہتے ہیں, منکر بھی کہتے ہیں. جب تک یہ معلوم نہ کرے کہ مدعی کون ہے اور منکر کون, وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جب یہ معلوم کر لے گا کہ فلان مدعی ہے فلان مدعی علیہ, ٹھیک ہے جی, تو اصول کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکار. جو مدعی ہے اس سے گواہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے, اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو, جو مدعی علیہ ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا بھئی آپ قسم کھائیں. یہ اصول ہے نا, یہ اصول ہے. اچھا, اور مدعی اور منکر کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی مال, متنازع مال جس کے قبضے میں ہوتا ہے وہ مدعی علیہ کہا جاتا ہے, اور جس کے قبضے میں نہ ہو اور دعویٰ کرے وہ
مدعی ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت گواہ کس کو پیش کرنے چاہیے تھے؟ چونکہ فدق حضرت زہرا کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے پاس موبائل ہے، میں اگر کہوں کہ یہ میرا ہے، یہ گواہ پیش کریں گے یا میں گواہ پیش کروں گا؟ میرے پاس نہیں ہے، پھر یہ قسم کھائیں گے کہ بھئی یہ الیمین البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ خیر، اس اصول پر جو ہے نا وہ عمل نہیں کیا گیا۔ آگے جو بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے سامنے اسی نوعیت کے اور قضایا پیش ہوتے ہیں، سیم اس طرح کا کیس کہ جہاں پر ایک آدمی آ کے دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مطلوبہ گواہ نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرے پاس گواہ نہیں ہے لہذا ہم تمہارے دعویٰ کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور پھر ہو تو وہ محض دعویٰ کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی اس پر حسن ظن کر کے یہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اس کے دعویٰ کے مطابق جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، نہ اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے نہ گواہوں کا مطالبہ۔ چنانچہ امام بخاری تحریر کرتے ہیں، درود بھیجیے ذرا، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ چنانچہ امام بخاری تحریر فرماتے ہیں، ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ سے نقل کریں، یقول قال علی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، لو قد جاء مال البحرین لقد آتیتک ہاکذا وہاکذا ثلاثا، اگر بحرین سے جو ہے نا وہ بیت المال آتا ہے تو اس میں سے میں تمہیں اتنا اتنا دوں گا۔ 3 دفعہ اس کو دہرایا رسول خدا نے کہ بھئی تمہاری مالی حالت کمزور ہے، بحرین سے بیت المال آئے، اس میں سے میں تمہیں اتنے چاول دوں گا، اتنے پتنے یا نقد پیسے دوں گا، گھوڑے دوں گا۔ یہی نہیں ہے، چیز کا نام نہیں ہے، میں تمہیں جو ہے نا وہ خصوصی طور پر نوازوں گا۔ فلم یقدم مال البحرین حتی قبض رسول اللہ، رسول خدا کا وصال ہوا اور بحرین سے وہ مال نہیں آیا۔ اچھا جی، فلما قدم علی ابی بکر، جی ہاں، امرا منادیا فنادا، جی ہاں، اور جب حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ مسند خلافت پر فائز ہوئے رسول کے جانشین کے طور پر، تو امر منادیا فنادا، آپ نے ایک منادی کو حکم دیا اور کہا کہ یہ اعلان کرو، من کان لہ عند النبی دین او عدۃ فلیأتنی، جس کسی کا رسول کے ذمے کوئی قرض ہو یا رسول خدا نے کسی سے وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا قرض بھی ادا کروں گا رسول خدا کی طرف سے، اور جو وعدہ رسول خدا نے کیا ہے میں اس کو پورا بھی کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، چنانچہ کیا ہوا جی، فقال جابر نے کہا، فجئت ابا بکر، میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، میں نے ان کو بتایا رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا تھا بحرین سے کچھ مال آنے والا ہے، میں اس میں سے تمہیں اتنا دوں گا، اور ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ دہرایا تھا۔ اچھا جی، فجئ دین او عدۃ، جابر نے کہا فجئت ابا بکر، میں حضرت ابوبکر خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، وہ جو رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس سے میں نے آن حضرت کو آگاہ کیا، ان نبی قال فلان 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 ہکذا فلان، فقال ہکذا قال، جابر کہتے ہیں فآتانی، جو دعویٰ میں نے کیا تھا اس کے مطابق جناب حضرت ابوبکر نے وہ بحرین میں سے وہ مال میرے حوالہ کر دیا، یعنی جناب جابر بن عبداللہ انصاری پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہ یہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے۔ اچھا جی، ابھی یہ دیکھیں، یہ بخاری کی شرح لکھی ہے ابن حجر عسقلانی نے، بس آخری جملہ ہے، ابن حجر عسقلانی نے شرح جو ہے نا صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اس شرح میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کرتے ہیں، فیہ قبول خبر الواحد العدل من الصحابہ، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے
ایک عادل بھی اگر گواہی دے تو اس کے جو ہے نا بات کو قبول کر کے اس کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. اور جی ہاں وَلَوْ جَرَّ ذَلِكَ نَفْعًا لِنَفْسِهِ، اگرچہ جو گواہی دے رہا ہے وہ اپنے حق میں دے رہا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے خلاف، ورنہ اپنے حق میں دے رہا ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو مدعی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی غیر جانبدار جو ہے نا وہ گواہ لے آؤ. یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اگر وہ عادل ہے اور وہ کوئی گواہی دے تو اس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ گواہی اس کے اپنے حق میں ہی کیوں نہ ہو. لم یلتمس جیا لأن ابا بکر، کیونکہ لم یلتسب من جابر شاہدا اللہ سے دعوا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے جابر عبداللہ انصاری سے یہ نہیں کہا اچھا بھائی یا 2 عادل مرد پیش کرو یا ایک عادل مرد اور 2 خواتین کو پیش کرو جو تمہارے اس دعویٰ کے حق میں، ایسا نہیں کیا. کاش کی یہ جو ہے نا وہ اس طرح کا سلوک حضرت زہرا کے ساتھ بھی کیا جاتا اور ان پر بھی حسن ظن کیا جاتا کہ یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتی ہوں گی، لہذا ان کو دے دیا جاتا. اب انہوں نے جو ہے نا ایک مصلحت کے تحت اپنے، اب یہی کہوں گا، اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کیا اور یعنی ایک ہی نوعیت کے 2 کیسوں میں جو ہے نا وہ فیصلے وہ مختلف ہوئے. جابر بن عبداللہ سے گواہ کا مطالبہ کیے بغیر ان کو بحرین میں سے جو مال آیا تھا وہ دے دیا، لیکن حضرت زہرا سے گواہی مانگے گئے اور جو گواہی پیش کی گئی وہ مسترد کی گئی. اچھا جی، آگے یہ مفتی صاحب کا بیان جاری ہے. اب یہی وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انا نسألک بسمک العظیم العز الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ.